بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، رحمت روحانیت چینل میں خوش آمدید۔ رحمت روحانیت چینل کے اغراض و مقاصد میں سے یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ان چیزوں سے آپ کو بچائیں جو نقصان دہ ہیں۔ تو ان چیزوں میں سے جو فائدہ مند ہیں اور ہمیں وہ اپنانی چاہیے اور نقصان دہ ہیں ان سے بچنا چاہیے، ان میں سے ایک باطنی امراض بھی ہے۔ باطنی امراض وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے باطن میں وہ بیماریاں لگی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو، بلکہ اکثر لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری انہیں لگی ہوئی ہے۔ ظاہری بیماری باطنی بیماری کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اس لیے نہیں کہ انسان کو نظر آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے، ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے، انسان کو اس بیماری کا احساس ہو جاتا ہے، وہ احتیاط کرتا ہے، علاج کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، آرام کرتا ہے، مختلف طریقے استعمال کر کے اس بیماری سے نجات کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس بیماری سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ باطنی بیماری اس لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ باطنی بیماری نظر نہیں آتی، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، اندر ہی اندر وہ انسان کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ اس لیے باطنی امراض کو ظاہری امراض کی طرح ہمیں سیریس لینا چاہیے، اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا سد باب کرنے چاہیے، اور اگر کسی کو لگ چکی ہے تو اس سے نجات کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اس کا علاج، اس کا پرہیز جو بھی ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو آپ کی خدمت میں ایک سیریز شروع کی جا رہی ہے جس میں باطنی امراض کے بارے میں آپ کے سامنے ایک ایک بیماری کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کی علامات ذکر کی جائیں گی، اس کے نقصانات اور اس سے نجات اور اس کا علاج پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں دیگر لوگوں تک پہنچیں تو آپ اسے دیگر لوگوں تک پہنچائیں، اسے شیئر بھی کریں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک بھی کریں۔ اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہے، کسی بات کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ واٹس ایپ پر اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی آپ اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہوگی آپ کو آپ کی بات کا جواب دیا جائے۔ سامعین وقار، جو باطنی بیماریاں ہیں ان میں سے ایک خطرناک بیماری حسد کی بیماری ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو معاشرے میں بہت سے فسادات، بہت سے لڑائیاں، بہت سے مسائل جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حسد اس جذبے کو کہتے ہیں، حسد دل میں اٹھنے والے ان خیالات کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کے پاس اللہ کریم کی کوئی نعمت دیکھ لے، چاہے وہ حسن ہو، دولت ہو، عزت ہو، دنیا کی کوئی سی بھی نعمت دوسرے کے پاس دیکھ کر دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے اور یہ میرے پاس آ جائے، تو اس جذبے کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک جذبہ ہے، بہت خطرناک خیالات ہیں۔ اس جذبات کو کنٹرول کرنا، ان جذبات کو ختم کرنا، یہ شریعت مطہرہ کا مقصد ہے اور مقصود ہے کہ ایسے خیالات کو ختم کیا جائے۔ حسد کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ بہت سے لوگ حج، روزہ، نماز، عبادات اس نیت سے کر رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے آخرت میں کام آئیں گی، یہ میری آخرت کا ذخیرہ ہے، وہاں کی دولت ہے، وہاں کا بیلنس ہے، یہ میرے وہاں کام آئے گا، لیکن دل میں ان کی حسد کی آگ جل رہی ہوگی، حسد کی اس آگ نے ان کی ساری نیکیوں کو جلا دیا ہوگا۔ تو اس لیے حسد کی بیماری کو سمجھنا اور اس سے نجات حاصل کرنا اور پھر اس کا سد باب کرنا، یہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جس انسان کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں کہ دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز دے کر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ یہ اس سے لے کر میرے پاس، یہ نعمت اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، تو وہ انسان سمجھ جائے کہ اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں اور حسد اس کو اندر ہی اندر جلا رہی ہے۔ تو حسد سے نجات کے لیے جو علماء کرام نے طریقہ بتایا ہے، اہل روحانیت نے، اہل باطن نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز دے کر اگر دل میں کچھ غلط خیالات اٹھتے ہیں تو آپ ماشاء اللہ کے الفاظ کہیں۔
آپ ماشاءاللہ کہیں، اللہ کریم کی تقسیم پر راضی ہوں کہ میرے رب نے اسے دی ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد اگر وہ چیز آپ اپنے لیے رب ذوالجلال سے مانگنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے دعا کریں، لیکن اس سے زائل ہونے، اس سے وہ نعمت چھن جانے کی دعا نہ کریں، بلکہ یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ تمہیں بھی یہ نصیب کرے اور اللہ کریم مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت نصیب فرمائے۔ تو آپ اگر اس انسان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کریں گے، اس نعمت کے دائم اور اس نعمت کے قائم رہنے کی دعا کریں گے، تو یاد رکھیے آپ کے دل سے حسد کے وہ جذبات ختم ہوتے رہیں گے۔ جس نعمت کے بارے میں آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے حسد کا جذبہ پیدا ہوا ہے، آپ اسی نعمت کو اس کے پاس قائم و دائم رہنے کی دعا کریں، اس انسان کو یہ دعا کریں کہ اللہ کریم نعمت تمہارے پاس قائم و دائم رکھے، تو اس سے وہ حسد کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کریم سے اپنے لیے دعا کریں تو اللہ کریم قادر ہے، وہ ذات جس نے اس انسان کو وہ نعمت بخشی ہے، آپ کو بھی وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اس جذبے سے اس دعا سے آپ کے دل سے حسد کے جذبات بھی ختم ہوں گے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے آپ کو وہ نعمت ملنے کے انشاءاللہ امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ اس کو رشک کہتے ہیں، عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ رشک و غبطے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے شریعت مطہرہ میں حسد کی اجازت نہیں ہے۔ حسد ایک باطنی بیماری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس خطرناک باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے۔